بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، جس نے کسی مومن کی دنیا میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب پر پردہ ڈالا، تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں، کسی کا عیب چھپانا جو ہے نا، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا کہ کل قیامت کے دن اس کو رسوائی سے بچائے گا، اس کے گناہوں پر پردہ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالے گی۔ تو فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا اس طرح ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی مال ہوتے ہوئے بھی اور وسائل ہوتے ہوئے بھی، جب کسی کو کوئی بندہ تنگ دست ہو، مجبور ہو، وہ اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھتا بھی ہے، تکلیف بتاتا بھی ہے، اس کے باوجود کہ وہ اس کی مدد کر سکے تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اس کی جب اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ تکلیف میں ہے، یہ تنگ دست ہے، تو پھر الٹا ہی اس کے دل میں اس کی اہمیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ دیکھو اس کے تو پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی بندہ تکلیف میں ہو، اللہ کا بندہ تکلیف میں ہو، تو اس کی جہاں تک ہو سکے ہمیں مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہمیں جس طرح ہمارے حالات ہیں، ملک کے حالات ہیں، یا ویسے بھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں میں اتنی تنگ دستی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ اپنا معاملہ پیش ہی نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جو ہمسائے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی تکلیفوں کو، ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جہاں تک ہو سکے، جس طرح بھی جو بھی جس کی مدد کر سکے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ جب بندہ کسی کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ یاد رکھیں، تمام تر خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، تو وہ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو پھر جب اس نے مال دیا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کیا شان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو کسی کے سامنے جب کسی مسلمان بھائی کی کوئی عیب آ جائے نا، تو اس کو چاہیے کہ اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ جب وہ پردہ پوشی فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ تو ہمیں اس سے حدیث پاک سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے تنگ دستی کے عالم میں، جب ہم سے ہو سکے، جتنا ہو سکے، تو کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی نا، یہ بھی اس کی مدد ہے، اس کو اچھا مشورہ ہی دے دیں۔ اگر مال سے کر سکتے ہیں تو مال سے کر دیں، اگر اچھا مشورہ دے کر اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو اس طرح ہی کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اس کے اگر عیب ہمارے سامنے کھلے ہیں تو ہمیں اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔